اللہ 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 اللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ بلکہ اللہ کے ولی مت کہو، بہت سارے علماء کرام کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ ناراض تو ہو گئے۔ ارے بولو نا اللہ، کیونکہ تینوں نشانیاں تو آ گئی، مطلب ہے کہ اللہ کیا ہو گئے نا، اب راضی کیسے کرنے کا؟ آج ہم کو یہ فکر کرنا ہے، اب اس کی فکر نہیں کرنا ہے۔ اللہ ناراض ہے بے شک، بولو اللہ ناراض ہے، کیونکہ ساری نشانیاں کھل کے ہم کو نظر آتی ہے، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ساری نشانیاں کھل کے نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرے؟ ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، کہا 3 چیزیں کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بھائی ناراض ہوا تو کتنی چیزیں آئی؟ 3 چیزیں کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کون کون تیار ہے آج 3 چیزیں کرنا؟ جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا، اللہ کا ڈر۔ بولو اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا، کوئی بھی کام کرنا۔ اب جیسے یہ میں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، یہاں مائک کے سامنے کھڑا ہوا، سب سے پہلے یہ کہ کیوں مجھے یہاں بات کیوں کرنا ہے، یہاں لوگوں کے سامنے باتیں کیوں کرنا ہے، میرے کو جمعہ کا خطبہ کیوں پڑھانا ہے، میرے کو نماز کیوں پڑھانا ہے؟ یہ سب کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر موقع پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ 1500 کتابیں لکھنے والے وہ اللہ کے ولی حکیم الاسلام، اور یوں شیخ الاسلام کہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، آج بھی اگر کوئی تھانہ بھون جائے، ان کا وہ کمرہ جس میں آپ نے 1500 کتابیں لکھی، سامنے ایک بہت بڑا تختہ رکھا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم کو معلوم ہے جس نے ایک کتاب نہیں لکھی اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، لیکن ہر وقت ایک دماغ میں بات ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بولو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ۔ اور ایک عجب بات ہے، دنیا والوں سے ڈرو گے تو دور بھاگو گے۔ بھائی جیسے ابھی ہم بیٹھے نا، اچانک کوئی جانور آ گیا، کیا کریں گے ہم لوگ؟ بھاگیں گے۔ جانور کو دیکھ کر، انسانوں کے ظالمین کو دیکھ کر، آدمی جو کوئی چیز سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے۔ اللہ کی شان وہ ہے، ڈرتا ہے اللہ اس کو قریب کرتا ہے، اللہ اس کو قریب کرتا ہے، اللہ اس کو قریب کرتا ہے۔ میرے پیاروں، ہر وقت دھیان، اور یہ قرآن کریم میں 35 مرتبہ سے زیادہ، کتنا؟ 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، مجھ سے ڈر جا، میرا دھیان رکھ لے۔ اللہ فرماتے میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ اور سورہ رحمان میں، بولو کون سی سورت میں؟ میں نے بولو نا سورہ رحمان میں، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے، باہر جائیں گے، جیب میں سے کیا نکلے گا؟ موبائل ہی نکلے گا نا، کہیں میرے کو دینے کے لیے ہدیے تھوڑی نکلیں گے۔ بولو نا جمعہ پڑھ کے نکلیں گے تو کیا نکلے گا جیب میں سے؟ موبائل۔ اب جیسا موبائل آپ کے پاس آیا، اب آپ بٹن دبائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کام، بولو کچھ کام نہیں، لیکن کوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی ایڈورٹائز آئے گی، مطلب آپ کو معلوم ہے کہ گناہ ہونے والا ہے، اور اس وقت میرے کو موبائل کا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، لیکن آپ نے صرف اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جمعہ پڑھ کے آیا، کچھ کام تو ہے نہیں، آپ نے واپس موبائل کو جیب میں رکھا، کس کے ڈر سے؟ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے۔ اللہ فرماتے قرآن میں، اللہ فرماتے میرا بندہ جو یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرا، فکر مت کرنا، میں نے تیری جنت کا فیصلہ کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ دھیان میرا آیا، تھوڑی دیر کے لیے میرا دھیان آیا تو گناہ سے بچ گیا، میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے پیاروں، حضرت عبداللہ ابن عمر، نام سننا جلدی، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ بالکل ایسے جیسے ہماری گرمی نا، وہاں کی گرمی تو اور بھی زیادہ، کہاں سے 42 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی، بہت چلچلاتی گرمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہے، یعنی سفر کر رہے ہیں، راستے میں جنگل آ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کھانا لائے تھے سب لوگ، اپنا اپنا کھانا سب نے رکھا، سامنے 20-22 سال کا ایک جوان حبشی
حبشی ہے سامنے، اور وہ جانوروں کو چرا رہا ہے اور پورا بدن پسینے سے شرابور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ جب ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بیچارہ کلمہ والا ہے، کلمہ والا ہو نہ ہو، انسانیت کے ناطے اس کو بھی تو دعوت دینا چاہیے. تو کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، سلام کیا، کہا آ جاؤ. تو وہ 20-25 سال کے جوان نے کہا انا صائم، میرا روزہ ہے. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، مطلب کون سا روزہ ہے؟ نفل روزہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ گرمی، اتنی گرمی جس میں ہمارے حلق سوکھ جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، چکر آنے لگتی ہے، اور آپ اس حال میں روزہ رکھتے ہو. وہ 20-25 سال کے جوان نے کہا رکھو نا، اللہ کی محبت میں رکھو، وہ اللہ اندر ہی اندر کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہے، اللہ کھلا دیتا ہے، اللہ پلا دیتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اچھا یہ جو سب سارے جانور تمہارے پاس ہے؟ کہا میرے پاس ہے، روزانہ چراتا ہوں، کئی سالوں سے چراتا ہوں، میرے مالک کو میرے اوپر بہت بھروسہ ہے. تو کہا ایک کام کرو، ایک جانور میرے کو بیچ دو، اتنے سارے بکرے بکری ہیں، ایک بیچ دو اور ابھی ہم اس کو ذبح کریں گے، آپ کے سامنے ذبح کریں گے، اور جو قیمت بولو گے وہ قیمت دیں گے، ذبح بھی کریں گے، ہم بھی گوشت رکھیں گے، تھوڑا گوشت تم کو بھی دیں گے، ابھی نہیں تو افطار میں تو کام آئے گا بھائی، افطار میں تو اس نے کہا میرے مالک نے پرمیشن نہیں دی ہے، جانور بیچنے کی پرمیشن نہیں دی ہے، کسی کو دودھ پلانے کی بھی پرمیشن نہیں دی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہا ادھر کونے میں لے گئے، کونے میں لے جا کر کہا ایک کام کرو، دے دو، چپ چاپ دے دو، پیسہ لے لو، ذبح کریں گے، گوشت بھی تم کو دیں گے. مالک کو بول دینا بھاگ گئے. بھائی اتنے سارے جانور اتنے زمانے سے تم چراتے ہو، ایک آدھ بکری بھاگ گئی. یا کم سے کم یہ کہہ دینا کہ وہ زمانے میں بھیڑیے بہت آتے تھے، جنگل میں بھیڑیے آتے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور ہماری بکری کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. اب تم اتنے زمانے سے مالک کا کام کرتے ہو، ایک آدھ بکری جائے گی تو اسے مالک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا کام ہوگا، میرا کام ہوگا، تم کو پیسے ملیں گے، گوشت ملے گا، میرے کو گوشت مل جائے گا. بس اتنا کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا ایمان اس دن جو تازہ ہوا کبھی نہیں ہوا. کہا وہ جوان 22 سال کا کانپنے لگا، کانپتے کانپتے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ سب کروں گا تو اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میں جھوٹ بولوں گا، میں گوشت لے لوں گا، میں مالک کو جھوٹ بولوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے وہ جوان یہ کہتا ہوا دوڑا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے زندگی گزری، آج جو ایمان میں تازگی ملی وہ کبھی نہیں ملی. میرے دوستو کیا یہ دھوکہ ہم نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو میں نے مرد کی بات بتائی. آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیوہ عورت ہے. بولو عورت کیسی ہے؟ بیوہ ہے، ایک ہی بچی ہے، ایک بچی ایک بیوہ ہے، اور گھر میں کچھ بکریاں ہیں، کچھ جانور ہیں جس کے دودھ پر گزر بسر ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ گھر میں اگر دودھ رکھا جاتا ہے تو بیچنے میں پرابلم آتا ہے، بیچا جاتا ہے تو گھر میں پرابلم آتا ہے. بالکل تہجد کا وقت ہے اور دودھ نکالا جا رہا ہے، اور ماں کیا کہہ رہی ہے بیٹی کو؟ کیا کہہ رہی؟ بیٹی دیکھ آج دودھ بہت کم نکلا ہے، آج دودھ بہت کم نکلا، اگر ہم گھر میں پی جائیں گے تو باہر ہم کسٹمر کو نہیں دے پائیں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، اور اگر یہ دودھ ہم نے کسٹمر کو دے دیا تو پیسے اتنے آئیں گے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا. تو بیٹی کہتی کیا کرنا؟ ماں کہتی ہے پانی ملا دے دودھ میں. دودھ میں کیا کر دے؟ پانی ملا دے. یہاں کون دیکھنے والا؟ اندھیرا ہے، تہجد کا وقت ہے، یہاں دیکھنے والا کون ہے؟ دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ ہے، اگر پتہ چلا نا ہماری حالت خراب کر دیں گے، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر کا اعلان ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. اگر حضرت عمر نے چیکنگ کی تو ماں کہتی ہے رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، تہجد کا وقت ہے، عمر اپنے گھر پہ ہے، تم اپنے گھر پر ہو، یہاں کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکی نے اس وقت تڑپتے تڑپتے کہا ماں عمر نہیں ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، عمر نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. میرے پیاروں آج میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیاروں جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، میرے دوستو وہاں تک یہ حالات نہیں بدلیں گے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض رہے گا. تو کون کون تیار ہے آج ایک دھیان لے کے، یہاں جمعہ سے کچھ نہیں، ایک دھیان لے کر چلیں گے. ہم کاروبار پر بھی بیٹھے نا بھائی، کاروبار پر بیٹھا ہے، اپنی کرسی، اپنا ٹیبل، اپنا ایئر کنڈیشن ہے، کچھ کام کرنا ہے، پہلے سوچو اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے،
میرا اللہ کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو خوب اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ جائز ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، قسم اللہ کی یہ کرنے کے بعد تم کام کرو، اللہ فرماتے ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں دکان پر آ گیا، شٹر کھولا، سورہ یاسین پڑھتے ماشاءاللہ پڑھے، اور اس کے بعد میں آج پورا دن گناہ نہیں کروں گا، دکان پر گناہ نہیں کروں گا، بس اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ بولنا بند ہو جائے گا، دکان نہیں چلتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے سے ڈر جا، ایسی روزی دوں گا کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور وہاں سے روزی آئی، ہو یہ آدمی تو کبھی ملا ہی نہیں تھا، اور وہی آپ کو زیادہ برکتیں دے کر چلا گیا، سمجھنا وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پہلا کام، چلو ہم کو جلدی جلدی بات آگے بڑھانا ہے، پہلا کام اللہ کا دھیان، بولو رکھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اتنی بات تو ہے کہ اللہ ناراض ہے، دوسرا کام کیا ہے معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت ہے۔ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں۔ وہ حافظ عبدالرؤف آنکھ نکال کر دیکھتا ہے میرے کو ہر جمعہ میں، بھائی محبت ہے تو ہاں بول دو، نہیں ہے تو نہ بول دو، ہے ہاتھ اوپر کر کے بولو ہے، اور ہونا بھی، ارے بولو ہونا بھی۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے احد کا میدان، کون سا میدان؟ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا، آؤ میدان میں آؤ، اعلان آیا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اعلان ہوا آؤ میدان میں آؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے شروع میں مسلمانوں کو جیت، بعد میں ہار، کون سے میدان میں؟ احد کے میدان میں یہ ہوا۔ معلوم ہے اچانک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں ایک صحابی کو بلائے اور کہا کہ دیکھو میرے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد، بولو کیا نام ہے؟ سعد، ذرا ڈھونڈو نا کہاں ہے، اور یاد رکھنا جہاں بھی وہ ملے میرا سلام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب وہ جن کو یہ ذمہ داری دی نا، وہ دوڑ رہے اور پورے مجمع میں اعلان کر رہے اين سعد، سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے ادھر ادھر کرنے کے بعد کہیں حضرت سعد ملے، اس حال میں ملے کہ وہ آخری سانس لے گئے تھے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ یہ جا کر گئے اور جا کر کہا تم سعد ہو؟ کہا میں سعد ہوں۔ کہا میرے نبی محمد رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سعد کا پہلا جملہ نبی نے، یعنی لہو لہان ہو گئے، یعنی زخموں سے چور ہے، جان جانے کا وقت ہے۔ کہتے میرے نبی نے میرا نام لے کر کہا تمہارا نام لے کر کہا، تو کہا پھر ٹھیک ہے اب دو پیغام لے کر جاؤ، ایک میرے نبی کو پہنچا دینا، ایک امت کو پہنچا دینا۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا کون سا پیغام؟ نبی کو کیا پیغام پہنچانا؟ کہا نبی کو اتنا پیغام پہنچا دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کیا ہے نا، تو میں کیا کروں سلام کا؟ اور کہا کہ امت کو ایک پیغام پہنچا دینا، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ۔ بولو کیسے آ جاؤ؟ امت کو کہا دائیں آ جاؤ، بائیں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، سب گوارا کرنا، موت آئے گوارا کرنا، مگر میرے نبی کے پاؤں پہ کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا۔ آگے آؤ، پیچھے آؤ، دائیں آؤ، بائیں آؤ، میرے نبی کی حفاظت کرو، جان جائے تو جانے دینا، مگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اس کو گوارا۔ یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، کیا نہ چوبے ہمارے نبی کو؟ کہاں پر؟ یہاں تو نبی کی آنکھوں کو زخمی کر کے بیٹھے۔ ہاں وہ حضرت سعد وصیت کر کے گئے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا نہ چوبے، جان جانی ہو تو جانے دینا، مگر میرے نبی کے پاؤں مبارک میں کانٹا نہ چوبے۔ یہاں تو نبی کی آنکھوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، ارے بولو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیا محبت ہوگی، اللہ کی قسم کیا محبت ہوگی۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک دن آ کر رونے لگے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ انس کی عمر ہی کتنی تھی، چھوٹے سے بچے تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت انس نے فرمایا میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کوئی آپ کو ہدیہ لا کے گھی دے رہا ہے، کوئی آپ کو دودھ دے رہا ہے، کوئی آپ کو شہد دے رہا ہے، کوئی آپ کو درہم دے رہا ہے، کوئی آپ کو دینار دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور آپ کی خدمت میں ہوں، اگر آپ میرے کو پرمیشن دو تو میں کچھ کام کروں اور کچھ پیسے جمع کروں، اور پھر آپ بتاؤ کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، میں وہ، کیونکہ کوئی گھی دے دے، کوئی شہد دے دے، کوئی پوچھ کر تو نہیں دیتا، میں پوچھ کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے وہ میں دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا انس مجھے ایک چیز پسند ہے جو تو بھی دے دے اور امت بھی دے دے مجھے۔ کہا کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقت کی نمازوں میں ہے۔ اب یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، چہرہ بتاتا ہے فجر نہیں پڑھی۔ وہاں حضرت سعد کہنے لگے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اس کو گوارا مت کرنا۔ یہاں 15 دن سے فجر چھوڑ کر نبی کی آنکھ مبارک کو زخمی کر کے بیٹھا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کچھ بدلتا نہیں ہے۔ بدلے گا کب میرے پیاروں؟ جب ہم بدلیں گے۔ اس لیے کون کون تیار ہے بھائی دوسرے کام کے لیے؟ بولو نبی سے محبت، بولو کریں گے، محبت کریں گے۔ بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، صرف اتنا بتاؤں گا، نبی سے محبت کرنے کے لیے 2 کام کر لو، انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کریں گے 2 کام کریں گے انشاءاللہ، 2 کام کر لو نبی سے محبت کے لیے۔ ایک کام تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے۔ نہیں پڑھتے، بولو پڑھیں گے۔ کتنا آسان ہے میرے پیاروں، کتنا آسان ہے۔ صلی اللہ بلند آواز سے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بیچ میں 1-2 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینے کا۔ کتنا ٹائم جائے گا؟ کتنا ٹائم جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ، میں اوور جا رہا ہوں، کتنا؟ 10 منٹ، اور اتنا پڑھ لے۔ دیکھو دنیا جھوٹی ہوگی، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ اچھا ہمارے نبی نے درود نہیں بتایا، کیونکہ درود تو کوئی بہت بڑے بڑے بھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ درود 100 مرتبہ پڑھے گا، نہیں، ہمارے نبی نے مطلق بتا دیا کہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ وہ اللہ ناراض ہے؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کتنی رحمتیں نازل کرے گا؟ تو جو رحمت نازل کرنے والا ہوگا وہ خود رحمان بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ 1000 رحمتیں جب گنہگار پر ڈالتا ہوگا تو کتنا رحمان بن گیا ہوگا اور کتنا راضی ہو گیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر ہمارے نبی نے آگے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لے، قیامت میں تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لے، قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، لکھا ہوگا کوئی منافق ہوگا یہ تو پیدا بھی کلمہ والا، جیا بھی کلمہ والا، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لے، قیامت میں جو بھی ہوگا میں تیری سفارش کروں گا۔ اور کیا فرمایا معلوم؟ حوض کوثر، سنا نا حوض کوثر؟ قیامت میں ہمارے نبی حوض کوثر پر ہوں گے، بہت بڑا حوض ہوگا، کئی ہزاروں میل کا حوض ہوگا۔ ہمارے نبی ہوں گے، حضرت ابو بکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، ادھر حضرت عثمان ہوں گے، ادھر حضرت علی ہوں گے، اور وہ کوثر کا پانی ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اسلج من البرد، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی فرماتے من شریب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ حوض کوثر کا پی لیا کبھی اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں۔ وہ جنت میں بھی جا کر اگر کچھ پیے گا تو شوق کے مارے پیے گا، پیاس کے مارے نہیں پیے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ جو مجھ پر درود پڑھے گا، روزانہ پڑھے گا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وہ قیامت میں
میں غوث کوثر پر آئے گا، ہمارے نبی فرماتے ہم استقبال کریں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے کوثر کا پانی پلا دوں گا۔ میرے دوستو، میں نے پہلا کام آپ کو بتایا جو آج ہم کو سبق لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ بات تو کھلی ہے کہ اللہ اس وقت ہم سے کیا ہے، لیکن جمعہ ختم ہونے سے پہلے بولو اللہ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے 3 کام کرنے کو بولے میں نے۔ پہلا کام تو یہی کرنا ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، ارے یادیں بھول گئے۔ نمبر 2 محبت، اور محبت کے لیے 2 کام جیسے میں نے بتایا، 5 وقت کی، بولو نا ذرا، بولو نا، اور 100 مرتبہ، اور بولو نا 100 مرتبہ، اور ایک کام اور کر لو بس سمجھو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور صحیح میں نور بھائی، بیوی کو راضی کرنے میں ٹائم لگتا ہے، حافظ عبدالرب غلط بولتا ہوں میں، ٹائم لگتا ہے۔ کبھی کبھی دوست بھی منہ چڑھاتا ہے، ایسا منہ چڑھاتا ہے کہ 2 سال تک ایسا لگتا وہ ٹریکٹر کا ٹائر پنچر ہوا ویسا چہرہ لے کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ کیسے راضی کرنے کا معلوم، وہ میں آ رہا ہوں۔ تیسرا کام، رونے کی عادت ڈالو۔ میں کس کی عادت ڈالو، اور وہ کیسے معلوم ہے، 24 گھنٹے میں 5 منٹ، مسجد ملے تو مسجد، گھر ملے تو گھر، رات کا بستر ملے تو بستر، 5 منٹ رات کو بستر پہ بھی چادر اپنے سر پہ رکھ لو، بیوی سمجھے سو گیا، بھائی سمجھے سو گیا، 5 منٹ اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے اللہ۔ یہ 5 منٹ کا رونا ایسا ہے جو اللہ کو راضی کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیوں حضرت موسیٰ کا واقعہ میں سنا رہا تھا نا نور بھائی، واپس سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے، جلدی جلدی بولو اب بات ختم کرنا، کہاں جاتے تھے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ، بولو کہاں جا رہے؟ پہاڑ۔ تو کسی کے رونے کی آواز آئی، حضرت موسیٰ تو جا رہے سیدھے سیدھے پہاڑ پر، کوئی رو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ رائٹ اور لیفٹ دیکھے تو معلوم وہ پتھر رو رہا ہے۔ ارے بولو کون رو رہا ہے؟ اب وہ تو نبی تھے، نبی کو اللہ نے کمالات دیے، وہ پتھر کے پاس گئے، ما یبکی کا یا حجر، ارے پتھر تو کیوں رو رہا ہے، تیرے پاس تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان ہے، کہاں کو رونا؟ تو پتھر نے کہا اے موسیٰ، آپ کے اوپر آسمان سے کتاب اتری ہے، کتاب کا نام ہے تورات، اس میں لکھا ہے اللہ جہنم میں پتھروں کو ڈالے گا، تو اس کا مطلب اللہ میرے کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو لکھا ہے، اور میں تو کہتا ہوں قرآن میں بھی لکھا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ پتھروں کو اللہ جہنم میں ڈال۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو لکھا ہے مگر تو پتھر ہے۔ تو کہا نہیں، تم جا رہے ہو نا اللہ کے پاس، اللہ کو کہو ڈالے پتھروں کو، لیکن میرے کو جنت میں رکھے، میرے کو کہاں پہ رکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہاڑ پر گئے، باتیں کی، بھول گئے پتھر کا پیغام۔ وہ تو جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے پوچھا اے میرے پیغمبر وہ پتھر کا پیغام کب سناؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت بھول گیا، بس اللہ وہ پتھر نے یہ کہا، اللہ نے کہا جا کر کہہ دو میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ رو رہا ہے نا، میں نے جنت کا فیصلہ۔ حضرت موسیٰ آئے سیدھے پتھر کے پاس آئے، اب رونا نہیں، اب رونا نہیں، نبی ہو کر کہتا ہوں تیری جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور فیصلہ دینے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ واپس پہاڑ پر گئے، پھر وہ پتھر رو رہا ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے والے، پھر دیکھا وہی پتھر رو رہے، آج جا کر کہا اب کائے کا رونا، سب تو کروا کے آیا، سفارش کروا کے آیا، جہنم سے نکال کے آیا، جنت کا فیصلہ کروا کے آیا، اب کس بات کا رونا؟ پتھر نے جو جواب دیا حضرت موسیٰ بھی وہیں بیٹھ کے رونے لگے، اور ہم بھی روئیں گے۔ کیا جواب دیا پتھر نے؟ بہت عجیب جواب دیا، کہا پیغمبر موسیٰ پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا، بولو پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اب اللہ کی محبت میں روتا ہوں کہ وہ اللہ کتنا پیارا ہے، ایک تھوڑا رویا تو مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں، پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اب اس کی محبت اور رحمت کو دیکھ کر خوشی کے آنسو مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہیں بیٹھ کے رونے لگے، اللہ کتنا کریم ہے تو، ایک پتھر کی سن لیتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر حضرت موسیٰ کے زمانے کا پتھر روئے تو جہنم سے، تو آخری نبی کا امتی رات کو تہجد میں روئے، آخری نبی کا امتی کوئی کونے میں بیٹھ کے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، یا چادر اپنے سر پہ رکھ کر روئے، تو قسم اللہ کی بتاؤ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے میں ناراض، میں بھی کہتا ہوں اللہ ناراض، لیکن وہ حدیث بھی تو سامنے ہے نا کہ جب کوئی گنہگار روتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور اس کے گال تک آتا ہے، گال تک آتا ہے، ابھی تو گال پر آنسو پہنچتا ہے، اللہ فرماتے جا میرے بندے، میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا،
تو میرے پیاروں یہ 3 کام اگر ہم کریں، علماء کرام کہتے ہیں آج جمعہ میں ہم یہ ارادہ کر کے چلیں گے نا انشاءاللہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و بدر نیت پر ہوتا ہے، یہ 3 نیت کر کے ہم چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ اللہ جو آج تک ہم سے ناراض ہے، آسمان کا تیور بدلا ہوا ہے، زمین کا تیور بدلا ہوا ہے، لوگوں پہ حالات آ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بیچارے ہم ٹھیک ہے کھا رہے پی رہے، کتنے ایسے ہوں گے جن کو رمضان میں سحری کا بندوبست نہیں ہوا ہوگا، افطار نہیں ملا ہوگا۔ میں جب رمضان کے مہینے میں یہاں پلیٹ فارم پر آیا تب پتہ چلا کتنے ایسے مسافرین ہیں جو بیچارے نہ سحری کر پاتے ہیں نہ افطاری کر پاتے ہیں۔ میرے پیاروں یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں دے رہا ہے، اور شکر کرو کہ اللہ ہمیں اور بھی نعمتوں میں بڑھوتری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 3 کام ہم